افغان شہری جو ہے رحمان اللہ لکنوال 2 امریکی نیشنل گارڈ کے فوجیوں پر اچانک حملہ کر دیا، جس نے امریکی فوج کے ساتھ برسوں تک اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ ان کا امریکہ میں کوئی مجرمانہ ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ حال ہی میں ان کے رویے میں نمایاں تبدیلی آئی تھی۔ ٹرمپ کا رد عمل مجموعی طور پر تمام افغانوں کو نشانہ بنانے والا ہے۔ ثقلین امام کو سلام قبول کیجیے۔ واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے قریب رواں ہفتے میں ایک انتہائی سنگین اور پرتشدد واقعہ پیش آیا ہے، جو نہ صرف امریکی سلامتی بلکہ انسانی ہمدردی اور نفسیاتی صحت کے مسائل کو بھی اجاگر کرتا ہے، اور امریکہ کی ماضی کی جنگوں کے جو امریکی معاشرے پر اثرات پڑے ہیں ان کو بھی بیان کرتا ہے۔ امریکی تہوار ہے تھینکس گیونگ، جو کہ 27 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ اس سے ایک دن قبل ایک افغان شہری جو ہے رحمان اللہ لکنوال، اس نے وائٹ ہاؤس کی دیوار سے تقریباً سمجھے کہ 50 گز کے دوری پر گشت پر مامور 2 امریکی نیشنل گارڈ کے فوجیوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ نیشنل گارڈ امریکی فوج کا وہ حصہ ہے جو ملک کی اندرونی سلامتی اور اہم مقامات کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ فوجی جو تھے یہ ویسٹ ورجینیا سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ نیشنل گارڈز تقریباً اس طرح سمجھے جس طرح پاکستان میں رینجرز وغیرہ ہوتے۔ تو رحمان اللہ لکنوال نے ایک عمارت کے کونے سے اچانک نمودار ہو کر ہتھیار نکالا اور بہت قریب سے ان نیشنل گارڈز جو 2 سپاہی تھے ان پر گولیاں چلا دی، جس کے نتیجے میں دونوں شدید زخمی ہوئے۔ ایک خاتون فوجی کو سینے اور سر میں گولی لگی۔ اس حملے کے فوراً بعد علاقے میں شدید افراتفری پھیل گئی، خوف پھیل گیا۔ گواہوں نے جو متعدد گولیوں کی تیزی سے آواز سننے کی اطلاع دی ہے اخبارات کو، لوگ خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگے، اور نیشنل گارڈز کے جو دیگر اہلکار ارد گرد کے علاقوں میں جو موجود تھے وہ فوراً ہتھیار لے کر وہاں پر واقعے کی طرف دوڑے، یعنی موقع واردات کی طرف، اور ساتھ مزید کمک منگوا لی گئی۔ کرائم سین پر پیلے ٹیپ لگا دیے گئے تاکہ تمام شواہد کو محفوظ کیا جا سکے، اور ہیلی کاپٹرز کی مدد سے اس علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا اور واچ شروع کر دی گئی۔ حملہ آور لکنوال کو جو جوابی گولیاں چلائی نیشنل گارڈز کے باقی لوگوں کی طرف سے، اس کے دوران وہ زخمی ہوا اور شدید زخمی حالت میں اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس وقت ہسپتال لے جایا گیا ہے جہاں اس کی جان بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ کا جو ایک فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ہے، جو کہ تحقیقاتی ایجنسی ہے، انہوں نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور اسے ممکنہ طور پر بین الاقوامی دہشت گردی کا واقعہ سمجھا جا رہا ہے۔ اگرچہ زخمی فوجیوں کی حالت بھی ابھی تک بتائی جا رہی کہ نازک ہے، مگر ان کی موت کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک حملہ نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کی کہانی رکھتی ہے جس نے امریکی فوج کے ساتھ برسوں تک اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور ان کے لیے لڑتا رہا، اور اب اس کی یہ حالت ہو گئی ہوئی ہے کہ اس نے امریکہ میں جا کے امریکہ ہی کے نیشنل گارڈز پہ گولیاں چلا دی۔ رحمان اللہ لکنوال 1996 میں کابل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے تقریباً 10 سال تک افغان فوج میں خدمات سر انجام دی، اور ان کا زیادہ تر وقت قندھار صوبے میں امریکی فوج کے خصوصی دستوں کے ساتھ گزرا۔ وہ امریکی خفیہ ادارے CIA کے زیر نگرانی کام کرنے والے قندھار کے اسٹرائک فورس کے ایک اہم رکن بھی تھے۔ یہ ایک سمجھے بڑے گوریلا ٹائپ کے لوگ ہوتے جو CIA کے لیے خاص کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو اسٹرائک فورس ہے یہ ایک ایسا افغان فوجی یونٹ تھا جو براہ راست امریکی خصوصی دستوں کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کرتا تھا۔ انہوں نے امریکی فوج کے لیے سپلائز، انٹیلیجنس کی فراہمی اور سپلائی رنر اور دیگر اہم فوجی کام سر انجام دیے، جو بہت ہی مشکل اور جرأت والے کارنامے تھے۔ تو ان کو اسی وجہ سے بہت سارے انعامات اور اعزازات دیے گئے ہیں، جو امریکی نیوی نے تو کئی تعریفی سرٹیفکیٹس بھی ان کو دیے تھے۔ تو 2021 میں جب امریکی فوج نے افغانستان سے مکمل انخلا کیا جب وہ بھاگے تھے، جو کہ بہت ہی افراتفری بھرا ایک عمل تھا 2021 اگست میں، تو اس میں ہزاروں اتحادی، یعنی وہ افغان جو امریکہ کے ساتھ کام کرتے رہتے، اس میں فوجی بھی تھے، شہری بھی تھے، وہ وہاں پیچھے رہ گئے۔ تو رحمان اللہ لکنوال سمیت ہزاروں افغانوں کو بعد میں آپریشن الائز ویلکم کے ایک پروگرام کے تحت امریکہ منتقل کیا گیا۔ اس پروگرام کے تحت ان لوگوں کو امریکہ لایا گیا
جنہوں نے امریکی فوج کے ساتھ مل کر کام کیا تھا اور جن کی زندگی کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد اب خطرے میں تھی۔ امریکہ آنے کے بعد لکنوال جو ہے واشنگٹن کے ایک بیلنگھم شہر میں آباد ہوئے، جہاں انہوں نے چھوٹے موٹے کام کیے، جیسے مثلا گودام میں کسی کلرک تھے یا ڈیلیوری وین تھی، کسی گودام سے کہیں پہنچانا، اس قسم کے انہوں نے چھوٹے موٹے کام کیے، کیونکہ ظاہر ہے ایک فوجی کے بعد میں آخر میں ریٹائر ہو گیا، وہ بندوق چلائے یا وہ کوئی ایسی مہارت والا کام تو کر نہیں سکتے تھے۔ تو لکنوال کی ایک عارضی پیرول کی میعاد جو تھی وہ 2024 میں ختم ہو گئی تھی۔ یعنی عارضی پیرول کا مطلب ہے کہ آپ آ گئے ہیں، ابھی آپ کا اسٹیٹس ڈٹرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کیا ہے، ریفیوجیز ہیں، امیگرنٹ ہیں، گرین کارڈ ہولڈر ہیں یا شہری ہیں، تو اس عبوری دور کو ایک پیرول کی صورت میں آدمی کو گھومنے پھرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے پناہ کی درخواست بھی دے رکھی تھی امریکہ ہی میں، جو اپریل 2025 میں منظور بھی ہو گئی۔ حالانکہ ایک روٹین عمل تھا یہ، مگر اس کے باوجود رحمان اللہ لکنوال نے وائٹ ہاؤس کے قریب امریکی نیشنل گارڈ کے فوجیوں پر حملہ کر دیا، جو ایک ایسے اتحادی کی طرف سے ایک غیر معمولی قدم ہے جس نے امریکی فورسز کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑا تھا۔ اس واقعے سے قبل ان کا امریکہ میں کوئی مجرمانہ ریکارڈ موجود نہیں تھا، لیکن حال ہی میں ان کے رویے میں نمایاں تبدیلی آئی تھی۔ وہ تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ مقامی اخبارات نے نوٹ کیا ہے کہ رحمان اللہ لکنوال کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس پر مغرب مخالف تحریریں، طالبان کی پروپیگنڈا کی جو شیئرنگز تھیں، یعنی جو ان کے بقول کہ جو پروپیگنڈا ہوتا تھا، چاہے وہ مذہب کا ہو یا کچھ بھی ہو، اس کو وہ اپنے ایکس پہ شیئر کرتے تھے، اور امریکی ڈرون حملوں کی تنقید بھی کی تھی انہوں نے۔ بہرحال اب یہ اکاؤنٹ جو بند ہو چکا ہوا ہے۔ تو ایف بی آئی کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان کا خیال ہے کہ انخلاء کے دوران ہونے والی افراتفری، ان کی ذاتی مشکلات، ریفیوجی کے طور پر درپیش جو کلچرل مسائل ہوتے ہیں، اور جیسے بے روزگاری بھی ہوتی ہے، امیگریشن کی تاخیر بھی ہوتی ہے، اور ممکنہ ڈیپورٹیشن کا بھی ایک خطرہ ہوتا ہے کہ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا ان کو، ان تمام چیزوں نے مل کر ان کے اندر ایک قسم کی شدید ناراضی یا غصہ پیدا کر دیا تھا۔ یہ ایف بی آئی کا اندازہ ہے، ثبوت ابھی تک کوئی نہیں ہے، نہ ہی کسی اس قسم کی کسی ماہر نفسیات سے کوئی رائے لی گئی ہے۔ تو یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ رحمان اللہ لکنوال جیسے سابق فوجیوں میں پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر یعنی PTSD، اس کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جو جنگ کے شدید صدمات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ امریکی فوجیوں کی طرح افغان اتحادی بھی برسوں کی لڑائی، دوستوں کی موت اور دھماکوں کے تجربات سے گزرے ہیں، جو PTSD کا باعث بنتے ہیں۔ امریکہ کے ایک تحقیقاتی ادارے رینڈ کارپوریشن کی 2008 کی ریسرچ رپورٹ کے مطابق عراق اور افغانستان کی جنگوں میں روٹین کے ساتھ، یعنی ایک ہی وقت میں نہیں بلکہ آئے گئے اس طرح ملا کر کل 27 لاکھ امریکی فوجی تعینات ہوئے تھے، اور ان میں سے 20% PTSD کا شکار ہوئے ہیں۔ اور امریکہ کے سابق فوجیوں کی دیکھ بھال کے ادارے کی جو نیشنل ہیلتھ اسٹڈی ہے، VA جس کو کہتے ہیں، یہ اس کے مطابق PTSD کے شکار ہونے والوں کی جو شرح ہے وہ 11 سے 20% تھی۔ اسی طرح افغان اتحادیوں میں بھی PTSD کی شرح 23% تک پہنچ سکتی، اور ان میں سے صرف آدھے سابق فوجی علاج کرواتے ہیں۔ یہ امریکی میں فوجیوں کی بات کو ان میں صرف نصف کرتے ہیں، کیونکہ انہیں سوشل سٹگما کی وجہ سے شرم آتی ہے، اور PTSD والے جو فوجیوں میں تشدد کا خطرہ جو ہے وہ 19.5% تک بڑھ جاتا ہے، جبکہ یہ عام آبادی میں 7.5% ہوتا ہے، جبکہ خودکشی کی کوششوں کا خطرہ 7 سے 9 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو لکنوال کے کیس میں حالانکہ PTSD کی باقاعدہ تشخیص کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے، کیونکہ شاید اس کو اس طرح اٹینڈ ہی نہیں کیا گیا، لیکن ان کے پس منظر، 10 سال کی جنگ اور انخلاء کی ذاتی تکلیف، پھر ریفیوجی کی حیثیت سے امریکہ سے کہ جو کلچرل شاک ہوتا ہے، تو اسے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ PTSD کا ایک ممکنہ متاثر بن سکتا ہے، اور اسے ایک مجرم کی بجائے ایک صدمے کا شکار اتحادی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ایک ہمدردی ہونی چاہیے کہ یہ شاید PTSD کا ایک شکار شخص تھا، اس کا علاج ہونا چاہیے تھا، جو شاید اس کو نہیں ملا ہے۔ تو اس واقعے نے امریکی حکام اور سیاسی حلقوں میں شدید رد عمل تو پیدا کر دیا ہے، مگر یہ رد عمل نسلیت پسندی اور اسلاموفوبیا کی بو دیتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حملے کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے اسے اپنی قوم اور انسانیت کے خلاف ایک گھناؤنا جرم
اور دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا، جو ایک سابق اتحادی کے ساتھ غیر منصفانہ اور متشدد رویے کی عکاسی کرتا ہے کہ امریکی حکومت جو ہے وہ ایک اپنے ایسے اتحادی کے بارے میں اس دہشت گردی کا الزام لگا رہی ہے جس کی ماضی میں امریکہ کے ساتھ دوستی کے علاوہ کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی مجرمانہ ریکارڈ بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کی وجہ جانے بغیر، تصدیق کیے بغیر، انویسٹیگیشن کیے بغیر صدر ٹرمپ نے بڑے آرام سے دہشت گردی قرار دے دیا اسے۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ بائیڈن انتظامیہ کے دور میں امریکہ آنے والے تمام افغانوں، یعنی کوئی تقریباً 76,000 سے زائد امیگرینٹس کی دوبارہ مکمل جانچ پڑتال یعنی اسکروٹنی کی جائے گی، اور نئے افغان پناہ گزینوں اور مہاجرین کی درخواستوں پر غیر معینہ مدت کے لیے عمل روک دیا جائے گا، اور یو ایس سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز کو قومی سلامتی کی بنیاد پر افغان شہریوں کی امیگرینٹ درخواستوں کی پروسیسنگ بھی معطل کر دی جائے گی۔ اب یہ اعلان ایسے ہو رہے ہیں جیسے سارے افغان جو ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں۔ تو یہ اقدامات تمام افغان مہاجرین کو مجرم سمجھنے کی کوشش لگتے ہیں کہ ایک قومی مجرم ہے جو اسلاموفوبیا اور نسلیت پسندی کی نشاندہی کرتے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب 23% افغان اتحادی جو ہیں وہ PTSD جیسے مسائل سے گزر رہے ہوں گے، اور تنقید کا اصل رخ پھر امریکہ کی انتظامیہ کی دیکھ بھال کی ناکامی پر ہونا چاہیے، نہ کہ کمیونٹی کو پوری طرح سزا دے رہے ہیں آپ۔ CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلاف نے تصدیق کی ہے کہ لکنوال نے ان کے ادارے کے ساتھ قندھار میں کام کیا تھا، لیکن انہوں نے واضح کیا کہ اسے امریکہ لانا ایک بڑی ناکامی تھی، اور بہت سے دیگر افراد کو بھی اس طرح کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے تھی، جو ایک اتحادی کے بجائے دشمن کی نظر سے دیکھنے کا ایک رویہ ہے، اور یہ موجودہ امریکی انتظامیہ کی اینٹی امیگرینٹ آئیڈیالوجی کی عکاسی کرتا ہے، حقائق نہیں یہ بیان کرتا ہے یہ رویہ جو ہے CIA کے ڈائریکٹر کا۔ واشنگٹن کی میئر میریل باؤزر نے اسے ایک دردناک اور ناقابل معافی واقعہ قرار دیا، مگر ٹرمپ کا رد عمل مجموعی طور پر تمام افغانوں کو نشانہ بنانے والا ہے۔ یہ مطلب کہ کس طرح یہ لوگ اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ پوری قوم کو ایک معتوب اور برا قرار دے دے۔ اس واقعے نے امریکی سیاست میں ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے۔ ایک طرف تو یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا امریکی فوج کے ساتھ کام کرنے والے تمام افراد پر اس قسم کا اندھا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور کیا ان کی مناسب جانچ پڑتال کے بغیر انہیں امریکہ میں آباد کرنا محفوظ ہے، خاص طور پر جب PTSD والے 19.5% فوجی جو ہیں وہ زیادہ تشدد کا شکار ہوتے ہیں اور تشدد کر بھی سکتے ہیں۔ مگر یہ بحث نسلیت پسندانہ بن چکی ہوئی ہے، کیونکہ تمام 76,000 افغان مہاجرین کو ایک ہی زاویے سے دیکھنے کے مترادف یہ ساری باتیں جو کہ اسٹیریوٹائپنگ کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر افغان ریفیوجی کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ان میں سے بہت سو نے امریکی فوج کے ساتھ مل کر خطرناک حالات میں خدمات سر انجام دی ہے، اور PTSD جیسے مسائل جو ہیں ان کی وجہ سے ان کی دیکھ بھال کی ضرورت بھی ہے۔ تو ویٹرن فار افغان الائز جیسے گروپس ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے کندھے سے کندھا ملایا ہے، اب انہیں برے وقت میں فارغ نہ کریں آپ۔ اور VA کی تحقیق بتاتی ہے، جو کہ ریٹائرڈ فوجیوں کا ایک ادارہ ہے دیکھ بھال کا، محکمہ دفاع کے مطابق، وہی بتاتی ہے ان کی تحقیق کہ PTSD کا علاج نہ ہونے پر سیلف ہارم کا خطرہ 7 سے 9 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ جن افراد کو اتحادی سمجھا جاتا ہے ان کی وفاداری اور نظریات ہمیشہ متوقع رہنے والی سمت میں نہیں چلتے ہیں، خاص طور پر PTSD کی صورت میں جہاں 20% فوجی متاثر ہوئے ہیں۔ یہ امریکی فوجیوں کی بھی میں بات کر رہا ہوں کہ امریکی فوجیوں کے بھی ایسے رویے ہیں، اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے تشدد کیا ہے۔ ان کو تو کبھی نہیں کہا گیا کہ سارے امریکی ایسے ہوتے ہیں، یا سارے سفید فام ایسے ہوتے ہیں، یا سارے بلیک ایسے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں تو امریکی آپس میں کہہ رہے، لیکن افغانستان کے ایک ریفیوجی نے اگر ایسی حرکت کی تو پوری افغان قوم کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ان کی جو ریپبلکنز کے جو اینٹی امیگرینٹ ایڈیالوجی والے جو حلقے ہیں، انہوں نے ان کو معتوب اور غلط اور دہشت گرد قرار دے دیا۔ اس لیے افغانوں پر تنقید کی بجائے امریکی انتظامیہ اور ٹرمپ کی پالیسی پر تنقید ہونی چاہیے، جو تمام ریفیوجیز کو دہشت گرد قرار دے رہی ہے۔ یہ قوم کو ڈیمونائز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے سوچنے کی بات ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میدان جنگ میں بننے والے رشتوں کی پائیداری ہمیشہ یقینی ہوتی ہے، اور امریکی حکومت کو چاہیے کہ لکنوال جیسے افراد کی ذہنی صحت کی دیکھ بھال پر توجہ دے، نہ کہ نسلی تعصب کی بنیاد پر پوری کمیونٹی کو نشانہ بنائے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔